آیت نمبر 11 سے سبق ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے سبق کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ذکر کی اور اس کو بڑے واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ پھر اس کی بنیاد پر ہم نے آخر کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تفاوت اور درجوں کے اندر جو فرق تھا اس کا ذکر کیا تھا کہ جو صحابہ مکہ کے اندر مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق خالی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو حیران رہ جاتا ہے، سارا کچھ نبوت پر اور اسلام کے لیے قربان کر دیا، اپنی جائیداد، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جبریل امین تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، ایک ابا پہنی ہوئی تھی ابا اور اس کے اوپر بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ جبریل امین تشریف لایا، آ کر فرمایا یا رسول اللہ رب العزت آپ کے ساتھی ابو بکر کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا وہ اس حال پر اللہ کے ساتھ راضی ہے، یعنی یہ جو حالت اب ہو گئی ہے، اسلام لانے سے پہلے تو بڑے امیر تھے، بڑی ٹھاٹ باٹ تھی، اب تو یہ حالت ہو گئی ہے۔ ابو بکر صدیق کو جب اللہ کے نبی نے یہ کلمات سنائے نا تو رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے ابو بکر اس حال پر انتہائی اور بڑے دل سے راضی ہے کہ میں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دیا، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمایا یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، پھر اللہ رب العزت مقامات اور جنت کے درجات بھی اسی طرح عطا فرماتے ہیں۔ اگلے آج کے سبق کی پہلی آیت کے تعلق بھی اسی پچھلے سبق کے ساتھ ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا۔ دیکھیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی کون ہے بھلا وہ بندہ، یقرض اللہ جو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا اچھے طریقے سے دینا، فیضاعف لہ بس بڑھائے گا اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے، اور وَلَهُ اجر کریم اور اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک عزت والا اور بہت بڑی ضیافت اور ایک بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ تو اللہ کی ذات کو قرض دے، حالانکہ اللہ رب العزت تو قرض سے مستثنیٰ ہے، اللہ رب العزت کو قرض کی ضرورت تو نہیں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں تم اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہو گویا کہ تم وہ اللہ کے راستے میں قرض دیتے ہو۔ قرض کا صیغہ اس لیے کہا
عموماً بندہ دوستوں کو ہبہ بھی کر دیتا ہے، بغیر کسی بدلے کے مال دے بھی دیا کرتا ہے، تو اس کے لوٹنے کا، اس کے واپس ملنے کا امید نہیں ہوتی، یقین میں نے دے دیا ویسے۔ قرض جب بندہ دیتا ہے کوئی چیز، مجھے یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے واپس لینا ہے اور یہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم اللہ کے راستے میں مال دیتے ہو، یوں نہ سمجھنا کہ دے دیا اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ دنیا کے اندر سود حرام ہے، لیکن ہاں سود ہوتا ہے فکس کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، کسی بندے سے قرض لیتے نا تو ہمیشہ مثال کے طور پر 100 لے لیے، روپے لے لیے، تو دیتے ہوئے 110 روپے دے دیتے، 100 من گندم لی تو 110 من گندم دے دی، یعنی کچھ بڑھا کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہے تب اگر آپ نے متعین اور فکس نہ کیا ہو، یعنی میں نے آپ میرے پاس آئے، فرمایا، کہنے لگے کہ مجھے 1000 روپیہ چاہیے، میں نے دے دیا، ابھی ٹھیک لے جاؤ، اب ہمارے درمیان اور کوئی بات نہیں، اب آپ واپس کرنے آئے اور آپ نے آ کر مجھے 1500 روپے دے دیا، یہ جائے گا۔ اور ایک صورت ہے کہ آپ میرے پاس آئے قرض لینے کے لیے کہ مجھے قرض دو، میں کہتا ہوں قرض تو دوں گا لیکن واپس 110 لوں گا، واپس 1500 لوں گا، اب یہ حرام ہے۔ یعنی متعین اور فکس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ واپسی کرتے ہو آپ چاہے اس کو 1 کے بجائے 10 گنا دے دیں، یہ جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے راستے میں جو مال دیتے ہو یہ قرض کے طور پر دو، قرض حسنہ، سود نہیں ہوگا، لیکن جب باری آئے گی نا لینے کی، جب تمہیں مال ملنے لگے گا، پھر اللہ اس کے بدلے میں جو تمہیں نیکیاں دے گا وہ اس سے بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والی روزی ہے۔ جب یہ آیت اتری نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں پڑھے، یہ آیت سنائی، تو میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ابو درداء، یہ ابو الدحداء، یہ تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قرض دیجیے؟ ہاں اللہ کہتے ہیں قرض دیجیے۔ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، یوں ہاتھ آگے کیا، اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے کر، جس طرح بیعت لی جاتی ہے بیعت کے طریقے پر ہاتھ دے کر کہنے لگے آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، میرا جو باغ ہے وہ سب سے مجھے محبوب باغ ہے، جس کے اندر 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں اللہ کو قرض دیتا ہوں، یہ قیامت کے دن ہی وصول کروں گا۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے۔ اب حالت یہ تھی کہ اس باغ ہی کے اندر ان کے گھر والے اور ان کے بچے موجود تھے، یوں باہر آئے، یہ گھر کی باغ کی 4 دیواری ہے، باہر سے کھڑے ہو کر گھر والوں کو آواز لگائی بھائی باہر باغ سے نکل آؤ۔ ام دحداء اندر موجود تھی، بیوی، پوچھا کیا ہوا؟ یہ باغ تو میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب یہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اب اس کے اندر میں اپنا استعمال میں نہیں لانا چاہتا، اندر بھی نہیں آنا چاہتا، بس میں نے دے دیا۔ آگے سے بھی تو میرے نبی کی صحابیہ تھی، ابو دحداء کی بیوی تھی، کہنے لگی تو نے بڑا نفع مند سودا کیا ہے، مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے، فوراً سامان اتار کر باہر نکل آئی اور سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے جنت کے اندر ابو دحداء کا اللہ نے ایک باغ لگا دیا ہے، جو اسے جنت کے اندر قیامت والے دن ملے گا۔ یہ بن دیکھے کا سودا ہے، دیکھے کا سودا نہیں، یعنی بس بن دیکھے جو آتا ہے اللہ کے راستے میں کر دو، ضرورت اپنی پوری کرو لیکن صدقہ ضرور نکالا کرو، فرمایا میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یہاں تک یہ بات ذکر کرنے کے بعد اب بشارت بھی آ رہی ہے اور قیامت کا احوال آ رہے ہیں، قیامت کا اللہ ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیسے حالات پیش ہوں گے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں کو، المؤمنین والمؤمنات، مومنہ عورتوں کو، یسعا یسی، سعی، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، دوڑنا، دوڑتا ہوگا، دوڑنے والا ہوگا، نورہم، ان کا نور، بینہم ایدیہم، ان کے آگے بھی، وبایمانہم، ان کے دائیں جانب بھی۔ قیامت کے دن مومن مرد، مومن عورتیں کھڑی ہوگی، ان کا نور ان کے سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا، جس کا محل دل ہے اگلی جانب، اور فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ دیا جائے گا اس کے سامنے اس کا نور ہوگا۔ خوشخبری کیا ہے؟ بشراکم اليوم، انہیں کہا جائے گا آج کے دن تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے،
کس چیز کی خوشخبری؟ جنات، جنت کے باغوں کی خوشخبری ہے. جنت کے باغ ایسے ہوں گے تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی ان باغات کے نیچے الانہار، بہت ساری نہریں، شراب کی، دودھ کی، پانی کی، یہ ساری نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ ان باغات کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ کوئی میں نے کم خوشخبری تمہیں نہیں دی ہے، اگر تم سمجھو تو ذالک، یہ فضیلت جنت کی، هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. فوز کہتے ہیں کامیابی کو. العظیم، ایک بہت بڑی کامیابی اللہ نے تمہیں عطا کر دی کہ تمہیں جنت کا داخلہ ہمیشہ ہمیشہ کا عطا کر دیا. یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن نا مختلف احوال ہوں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے. پہلا مرحلہ ہوگا لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ ہو جائیں گے. پھر ایک مرحلہ ایسا آئے گا جب جنت اور جہنم کے جنت جانے کی باری آئے گی، اچانک میدان محشر میں گپ اندھیرا ہوگا، بالکل ایسا اندھیرا کہ یوں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. سخت اندھیرا، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، اب سب کے سب اس اندھیرے کے اندر پریشان ہوں گے. اب تو نظر ہی نہیں آئے گا، پل صراط سے کیسے گزریں گے، جنت میں کیسے جائیں گے، انسان کو اپنا وجود نظر نہیں آ رہا. اچانک اللہ رب العزت ایمان والوں کے سامنے نور ظاہر کر دے، روشنی ہو جائے گی. ایمان والے اپنی اس روشنی کے اندر وہ ان کو سارا منظر نظر آنے لگے گا. اور یہ جو نور ہوگا یہ انسان کے اس وقت ان کے دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوگا. اور میں کسی کا نور اوٹ پہاڑ کے برابر ہوگا، یوں اس کے مطابق بہت زیادہ نور ہوگا. کسی کا نور کھجور کے درخت جتنا ہوگا، کسی کا نور اس سے کم ہوگا، کسی کا نور صرف ایک انگوٹھے سے نکل رہا ہوگا، وہ بھی کبھی بند ہو جائے گا کبھی. یہ ساری کیفیات، یہ کہتے ہیں نا نفس ایمان میں سب برابر ہیں ہم، لیکن نور ایمان میں ہم سب مختلف ہیں. کسی کا نور بلند، کسی کا کم، کسی کے اعمال زیادہ، کسی کے کم. جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، اب ان نور کے جو نور قیامت کے دن ملے گا اس کا اسباب کیا ہے؟ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خوشخبری ہو ان میرے امتیوں کے لیے جو رات کی تاریکیوں میں اللہ کے گھروں کی جانب جاتے ہیں، تہجد کے وقت آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں یا صبح کی نماز کے لیے نکلتے ہیں. ان بندوں کے لیے اس دن کامل نور کی خوشخبری سنا دو. جو سورج کاف جمعے والے دن تلاوت کرے گا ان کے لیے فرمایا نور ہوگا. اسی طرح جو حج بیت اللہ کرے گا اس کے لیے نور ہوگا. جس کے اوپر بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا اس حالت میں آیا کہ وہ حالت ایمان اور حالت توحید پر رہا اور اسی توحید پر اس کی موت ہو گئی، فرمایا اس بڑھاپے اور اس سفید بالوں کی وجہ سے اللہ اس کو نور عطا فرمائے. جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا اس کے لیے، یعنی غرض یہ کہ بہت ساری روایات ہیں جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ اس دن ان اعمال کے بقدر آپ کو اس دن اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا. فرمایا وہ نور تمہارے سامنے بھی ہوگا، تمہارے دائیں بھی ہوگا، تمہیں خوشخبری دی جائے گی. یہ نور ظاہر ہوگا نا، اب میدان حشر میں کافر بھی کھڑے ہیں، منافق بھی کھڑے ہیں. یہ نور کی کیفیت کیسی ہوگی اس کی مثال سمجھیے. سخت اندھیرے کے اندر آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک لائٹر ہے، ایک ٹارچ ہے، پگڈنڈی ہے چھوٹی سی، آپ اس پر چل رہے ہیں، آپ کی پیچھے بھی قطار ہے. اب آپ ٹارچ جلاتے ہیں تو سب کو روشنی جاتی ہے؟ نہیں. آپ اپنے سامنے روشن ٹارچ لگا رہے ہیں، اب وہ جو آگے آگے چل رہا ہے اس کو تو راستہ نظر آ رہا ہے، جو پیچھے آ رہا ہے اس کے سامنے ابھی بھی اندھیرا ہے. جو نور مومنوں کو ملے گا اس سے کافر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. یعنی یوں نہیں ہوگا کہ وہ اعلیٰ و روشن ہوگا اور اس میں سے کافر بھی دیکھ سکیں گے. اب یہ کافر اور منافق کی حال دیکھیں گے نا. کافر تو چلو سلسلہ الگ، منافق تو کیونکہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ مومنوں کے نور کو دیکھیں گے نا تو یہ قول کہیں گے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے. اب یہ اللہ سارا نقشہ بیان کر رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نقشہ اللہ نے بیان کیا. ایمان والوں کو نور کو دیکھ کر کافر منافق کیا کہیں گے اور ایمان والے آگے سے جواب کیا دیں گے. تو مومنوں کے اس نور کو دیکھ کر
یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، منافق عورتیں، للذین آمنوا، کن لوگوں کو، ایمان والوں کو، انظرونا، ذرا انتظار تو کرو، ایک معنی انظرونا، ذرا ہماری طرف تو دیکھو بھائی، اپنا جانب دیکھ رہے ہو، اپنے نور کو لے کر پھر رہے ہو، نقتبس، کہ ہم بھی کچھ روشنی حاصل کریں، نقتبس کے کچھ حاصل کریں، من نورکم، تمہارے نور سے، ہم بھی کچھ روشنی اور نور تمہارے نور سے حاصل کر لیں۔ قیلا، آگے سے یا مومن جواب دیں گے یا فرشتہ جواب دے گا، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ تم، واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، فالتمسوا التماس سے ہے، التماس جلد میں مطلب تلاش کرنا، تلاش کرو اپنے نور کو، مومن کہیں گے واپس جاؤ اور اپنا نور تلاش کرو، یہ تو ہمارا نور ہے۔ اب یہ نہ واپس جائیں گے، یہ وہاں جائیں گے جہاں پر وہ اندھیرا ہوا تھا نا، اور اچانک مومنوں کو کیا ملے گا؟ نور مل گیا تھا۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مومنوں نے کہا کہ واپس جا کر اپنا نور لے آؤ، وہاں تو کوئی نور نہیں مل رہا ہوگا، وہاں مراد یہ ہوگا، ایمان والے کہیں گے یہ نور ہم نے کوئی قیامت کے دن حاصل نہیں کیا، یہ نور ہم دنیا سے ساتھ لائے ہیں، یہ ہم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، دنیا میں ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنیا میں ہم صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے، یہ نور تو ہمارے اعمال کا نور ہے۔ وہ جو آتا ہے نا قبر کے اندر، قبر گھپ اندھیرا ہے، اس قبر کی اندھیری رات کے اندر تمہارے لیے نور کا سبب بنے گا تو تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال بنے گا۔ سورہ ملک کے بارے میں بھی یہ آتا ہے نا، وہ روشن کر دے گی، قرآن روشن کر دے گا، تو وہ سمجھیں گے کہ وہ نور ہے، وہ اب واپس جائیں گے نا، اب واپس جا کر پھر دیکھیں گے نور تو نہیں ملا، اب پھر ایمان والوں کی جانب دوڑنا چاہیں گے۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس اچانک ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی، فَضُرِبَ لگا دی جائے گی، بِسُورٍ ایک دیوار، لَهُ بَابٌ جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، یوں منافق اس جانب ہوں گے، مومن اس جانب کھڑے ہیں، اب وہ بھاگ کر آنے جانے چاہیں گے، یوں درمیان کے اندر ایک دروازہ آ جائے گا، دیوار قائم ہو جائے گی، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کی اس جانب کیا ہوگا اور اس جانب کیا ہوگا، یہ اللہ نے ذکر کیا، وہ دیوار ہوگی، دیوار کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر، اس دیوار کی دوسری جانب رحمت اور جنت ہوگی، وظاہرہ، اور اس دیوار کا جو سامنے والا حصہ ہوگا، فرمایا من قبلہ العذاب، اس کے ظاہر اور اس کی اس جانب کے اندر عذاب ہوگا جہنم کا، جہنم کے عذاب کے اندر وہ چلے جائیں گے۔ وہ دروازہ لگا، دیوار بند کر دی جائے گی، دروازہ لگا کر ان کو روک دی جائے گا، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر دونوں قسم کی روایات ہیں، منافق جو ہوں گے انہیں ایک روایت میں آتا ہے شروع میں نور دیا جائے گا، وہ نور لے لے کر جب جو پل صراط پر پہنچے گا ان کا نور ختم ہو جائے گا، ایمان والوں کو نور انہیں مکمل جنت تک لے کر جائے گا، جب نور ختم ہوگا یہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ دوسری ہے کہ انہیں بات ڈائریکٹ کافروں کی طرح جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہ جو کیفیت ہوگی نا دروازے میں سے یہ گزریں گے مومن بندے، مومن سے مراد جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا لیکن اور گناہ کیے ہوں گے، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے قتل کیا ہوگا، کسی نے چوری کی ہوگی، کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا۔ اب جیسے یہ پل صراط پر پہنچے گا اس کا نور بند، نور ختم ہوگا، اور یہ جہنم کے اندر جس کا نور کامل ہوگا، جس پر اللہ کا فضل ہوگا، وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یہ بھی جہنم میں گر جائے گا، لیکن ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ ایمان کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کبھی نہیں ملے گا، اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑا تو کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور آئے گا، لیکن توحید والے اور توحید کے ساتھ جنہوں نے اعمال اچھے کیے ہوں گے، بدعات میں نہ پڑے ہوں گے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، فرمایا ان کے لیے یہ جنت ہوگی، یہ منافق روک دیے جائیں گے۔ اب جب منافقوں کے سامنے دیوار قائم ہوگی نا، پھر آگے سے ایک سوال کریں گے، کیا ینادونہم، وہاں سے کھڑے ہو کر پکارے گے، پکار کر کہیں گے ایمان والوں کو، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے دنیا میں، ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ قالو، مومن کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم نمازیں پڑھتے تھے، تم ہمارے ساتھ مسجد میں آتے تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے برباد کر ڈالا اپنے آپ کو،
وَتَرَبَّصْتُمْ اور تم انتظار کرتے رہے کہ کب مومنوں پر یہ حالت آئے کہ جب سب ختم ہو جائے، دنیا سے اسلام ختم ہو جائے. وَارْتَبْتُمْ اور تم نے شک کیا اسلام کے اندر. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ اور تمہیں دھوکے میں ڈالا امانیوں، تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے، تمہاری بیہودہ خیالات نے، تمہاری خواہشوں نے. حتیٰ جاء امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت والا، قیامت قائم ہو گئی. وغرکم اور تمہیں دھوکے میں رکھا باللہ اللہ کی ذات اور اللہ پر ایمان لانے میں الغرور اس بہت بڑے دھوکے باز شیطان نے. مومن جواب میں کہیں گے تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہا ضرور کرتے تھے، نمازیں ضرور پڑھا کرتے تھے، لیکن نمازیں تب کام آتی ہیں، حج تب کام آتا ہے، عمل تب کام آتا ہے جب توحید اور عقیدہ ہو. تمہارا عقیدہ اندر سے نہیں تھا، اس لیے آج تم جہنم کے اندر ڈالو گے. یہ شیطان کے دھوکے کے اندر تم پڑے رہے، تم شک کرتے رہے. آج بھی لوگ قرآن اور ایمان والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں شیطان کے دھوکے کے اندر شریک ہیں کہ یہ تو بھائی اسلام نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا. فرمایا اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، تمہیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اور اس دن پھر ایک اور اللہ نے شبہ کا جواب دے دیا آخر کی آیت کے اندر. اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں نا، اب بندہ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہوتا ہے نا، مال دے کر اپنی جان چھڑا لیا کرتا ہے، فدیہ دے کر. بس ٹھیک ہے بھائی گناہ گار تو ہم ہیں، یہ بندہ ہمارا مجرم ہے، اس نے قتل کیا ہے، اب لے دے کر معاملہ سیدھا کر. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا دربار ہے، جہاں لے دینے والا معاملہ نہیں ہوگا، رشوت والا معاملہ نہیں چلے گا. یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ آخرت اللہ کی عدالت ہے. اس کا بھی اللہ نے انکار کر دیا. فرمایا فَالْيَوْمَ آج کے دن لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نہیں وصول کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا منکم تم سے فدیتن کسی قسم کا کوئی فدیہ اور کوئی اس کے بارے میں کوئی مال. ولا من الذین کفروا نہ منافقوں تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. مأواکم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم یہی تمہارے لائق ہے، یہی تمہارے مناسب ہے جہنم کے اندر جانا. وبئس المصیر جہنم سمجھتے ہو کیا ہے؟ وبئس المصیر یہ انتہائی بری جگہ ہے اور یہ انتہائی برا انجام ہے جو کافروں اور منافقوں کو اس دن ملے گا. اور کافروں سے مراد وہ کلمہ گو بندہ بھی ہے جو کلمہ تو پڑھتا ہے اوپر سے، لیکن کلمے کی میں نے کہا تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، شرک کر لیتا ہے. شرک کرے جیسے شرک کرے گا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک مانے گا. اب اس کلمے کی جو حیثیت اس نے ختم کر دی، وہ بھی انہیں کے ساتھ سب کے ساتھ وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. فرمایا یہ قیامت کے حالات کو، حشر کے احوال کو اللہ بار بار اس لیے ذکر کرتے ہیں. اس نقشے کو، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بٹھاؤ اور یہ بات ذہن میں رکھو. کام آئے گا تو تمہارا عمل اور تمہارا ایمان کام آئے گا. اس دن روشنی بھی تمہارا ایمان کرے گا اور تمہارا عمل کرے گا. اس لیے دنیا کے اندر اب موقع ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، نیکی اور عبادات کرتے رہو، جتنی ہو سکے نوافل عبادت بھی کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.